نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جس قدر نماز کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے، اتنا زور کسی اور فریضے کی ادائیگی پر نہیں دیا گیا۔ قرآن پاک میں تقریباً 750 مرتبہ نماز کا ذکر صراحتاً اور اشارتاً ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے کہ اس کو وقت پر ادا کریں۔ یعنی کہ نماز ہمیشہ وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز کی ادائیگی ہر مسلمان عاقل، بالغ، مرد و عورت، جوان و بوڑھے، تندرست و بیمار، امیر و غریب، مسافر و مقیم، ہر ایک پر ہمیشہ اور ہر حال میں فرض ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، تو تم بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو۔ لیٹ کر بھی اگر آپ زبان سے ادا نہیں کر سکتے تو اشارے سے کر لو۔ یہاں تک کہ سفر میں بھی آپ کو حکم نہیں دیا جاتا کہ آپ نماز بعد میں ادا کر لیں، بلکہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی نماز کو چھوٹا کر لو، قصر کر لو، کم کر کے پڑھ لو۔ ایون یہ کہ میدان جنگ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ نماز کی اہمیت کس قدر ہے، اور اسی طرح نماز کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ان ارشادات ربانی سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جو شخص نماز پڑھے گا وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے رک جائے گا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یعنی آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ سورہ علق میں فرماتے ہیں، نماز کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں، اس کے ثمرات بتاتے ہیں، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اور قربت کا کتنا آسان طریقہ بتایا کہ بس نماز پڑھو، اس میں سجدے کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ اسی طرح سورہ ہود میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصے میں قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں یا نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں دو طرح سے بشارتیں مل رہی ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو جو پچھلے گناہ ہم نے کیے ہوں گے
وہ تمام گناہ ہمارے جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جو آپ نے پچھلے گناہ یا خطائیں کی ہیں ان کو وہ ختم کر دیں گی۔ اور یہاں چونکہ نماز کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز پڑھو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 2 نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے صغیرہ گناہ کی، چھوٹے گناہوں کی۔ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ تو توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر چھوٹے چھوٹے گناہ یا خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں، وہ جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم نے کوئی گناہ چھوٹا کیا تو دوسری نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہی بات اس آیت مبارکہ میں بھی بتائی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھائیاں جو ہیں، اچھے کام جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اندر سے جو برائیاں ہیں ان کو بھی نکال دیتی ہے یہ نماز۔ ان آیتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد، اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ تقریباً 750 مرتبہ صراحتاً اور اشارتاً ذکر آیا ہے نماز کا قرآن پاک میں، چند آیتیں رکھی ہیں آپ کے سامنے جس سے کہ پتہ چل رہا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے، کتنے اس کے ثمرات ہیں جو کہ ہم کو نماز پڑھنے سے ملتے ہیں۔ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق ہیں اور ان کا ہر فرمان حق اور سچ ہے۔ انہوں نے نماز کی جو برکات، ثمرات اور اثرات بیان فرمائے ہیں وہ یقیناً درست ہیں۔ اگر انہوں نے فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو بالکل نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر انہوں نے فرما دیا اقم الصلاۃ لذکری، تو یقیناً نماز ان کی یاد دلاتی ہے۔ اور اگر انہوں نے فرما دیا واسجد واقترب، تو یقیناً سجدے سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بھی فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یعنی اتنی بڑی اہمیت ہے نماز کی ہمارے دین میں کہ جس طرح ستون کے بغیر عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین کی عمارت بھی نماز کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جس طرح سے ہم کوئی بھی دروازے میں داخل ہونے کے لیے اس کی کنجی لگائے بغیر، اس کی چابی لگائے بغیر ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا جب تک کہ ہمارے پاس نماز کی چابی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہے اور وہ شخص روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے تو کیا کوئی میل اس کے بدن پر باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا وہ تو بالکل پاک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جو شخص 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ بالکل باقی نہیں رہتے۔ یعنی نظر یہ آ رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ نماز سے انسان ایسا پاک ہو جاتا ہے جس طرح غسل کرنے سے اس کے جسم پر کوئی گندگی نہیں رہتی، اسی طرح اس نماز پڑھنے سے اس کے گناہ باقی نہیں رہتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، الصلاۃ ہی معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب معراج پر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اسی طرح ہمارے لیے یہ فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہو نماز کے لیے تو سمجھو کہ وہ تمہاری بھی معراج ہے، یعنی تم بھی وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہو۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر گھر میں، ہر مسجد میں نماز تو پڑھی جا رہی ہے، لیکن نہ گھروں میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی مسجد میں پڑھی جانے والی نمازوں کے اثرات معاشرے میں نظر آ رہے ہیں۔ ہر طرف بے حیائی اور برائی نظر آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ نماز کا اثر لوگوں کی زندگیوں کو اثر انداز نہیں کر پا رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لازماً کہیں نہ کہیں ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہوتا، لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی نماز ہے بھی یا نہیں۔ دراصل لوگ نماز پڑھ تو رہے ہیں، لیکن وہ صرف نماز کی ظاہری شکل ہے، حقیقی نماز نہیں ہے۔ نماز اپنے باطنی اوصاف سے خالی ہے۔ ہماری نمازیں بے روح ہیں۔ اسی بات کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہمیں تو کچھ بھی نماز میں نہیں ملتا، اس لیے کہ ہمارا دل تو دنیا میں لگا ہوا ہے۔ ہم ان ساری باتوں سے بے بہرہ ہیں۔ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں نماز کے بارے میں کہ نماز ہم کو کس طرح سے ادا کرنی چاہیے تاکہ یہ سارے ثمرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے اور ان کے رب نے، ہمارے رب نے ہم کو بتائے، کیوں نہیں مل پا رہے۔ وجہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ مومنون قرآن پاک کی 23ویں سورہ ہے اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم نماز اس طرح پڑھو گے تو تمہیں وہ سارے ثمرات، سارے فیوزات، سارے برکات، سارے اثرات تمہارے اپنے اوپر اور تمہارے معاشرے پر نظر آئیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ ان دو آیتوں سے سمجھ آ رہا ہے کہ نماز کے اثرات و ثمرات، برکات و فیوزات جب ظاہر ہوتے ہیں جب کہ وہ نماز باطنی اوصاف کے ساتھ ادا کی جائے، اور وہ ہے خشوع۔ ان دو آیتوں میں کامیابی کا راز خشوع بتایا گیا ہے۔ بے شک وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ یعنی صرف نماز پڑھنے سے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ ناکامی ہی ناکامی ہوگی، اس لیے کہ اگر نماز پڑھی اور اس میں خشوع نہ ہوا تو یہ بشارت تو خشوع والوں کے لیے ہے، اور اگر ہم نے نماز بغیر خشوع کے پڑھی تو پھر ہمیں فلاح نہیں ملے گی، بلکہ ناکامی ہی ناکامی پڑے گی۔ چاہے انسان 5 وقت کی نماز پڑھے، چاہے سنت و نوافل لمبے لمبے پڑھے، چاہے تہجد پڑھے اور چاہے لمبی لمبی نمازیں پڑھے، لیکن اس کو وہ فیوز و برکات نصیب نہیں ہوں گے۔
بلکہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے اور ان کے لیے وعیدیں اتر رہی ہوں گی۔ سورہ ماعون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل کے لغت میں مختلف معنی دیے گئے ہیں۔ ایک معنی اس کا برائی ہے، ایک معنی اس کا لعنت ہے، اور ایک معنی اس کا جہنم کے گڑھے کا نام ہے۔ فویل للمصلین، یہ ایک ایسا مقام ہے قرآن پاک کا جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نمازیوں کو لعنت کر رہے ہیں یا جہنم کے گڑھے میں بھیجنے کی بات کر رہے ہیں۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور لعنت بھی مل رہی ہے، اور لعنت بھی کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں سے غافل ہیں، ساہون ہیں۔ ہم اپنی نمازوں پر توجہ نہیں دیتے، ہم اپنی نمازیں اچھی طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ سورہ مومنون میں فرمایا تھا کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو کہ نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہاں فرما رہے ہیں جو اپنی نمازوں کو بھولے رہتے ہیں، غفلت میں پڑھتے ہیں، وہ جہنم کے گڑھے میں جائیں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کی نمازیں غفلت کی نمازیں ہیں۔ ہمارے یہاں 99% افراد نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور جو 1% سمجھتے بھی ہیں تو ان کی نمازیں خشوع سے خالی ہوتی ہیں، اور اسی لیے نہ فلاح ملے گی اور نہ ہی دنیا میں اس کے کوئی اثرات نظر آئیں گے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ کر اور اپنے دکانوں پر جا کر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر ملاوٹ کر رہے ہیں۔ لوگ اپنی نماز پڑھ کر آفسوں میں جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر رشوتیں لے رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ نماز پڑھ کر باہر نکل رہے ہیں اور برائی کر رہے ہیں، فحاشی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے خواتین کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، نماز پڑھتی ہیں اور اس کے بعد پھر غیبتوں میں لگی ہوئی ہیں، برائیوں میں لگی ہوئی ہیں، دوسروں کی کھوج میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نمازیں جو ہیں وہ ہم کو کوئی اپنے ثمرات نہیں دکھا رہی، کوئی اپنے اثرات نہیں دکھا رہی۔ ہماری نمازیں غفلت کی نمازیں ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں خشوع سے خالی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جیسے کہ کہا کہ 750 مرتبہ قرآن پاک میں تقریباً نماز کا ذکر آیا ہے مختلف انداز سے۔ واحد ایک یہ جگہ ایسی ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، بلکہ صرف روک نہیں رہے ہیں، فرماتے ہیں نماز کے قریب بھی مت پھٹکنا، قریب بھی مت جانا۔ اور یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت آنا، اس کے قریب بھی مت پھٹکنا، وانتم سکارى، اور جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جب سمجھنے نہ لگو جو کچھ تم اپنے منہ سے ادا کر رہے ہو۔ لوگ اس آیت کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ نماز کو شراب کی حالت میں نہیں پڑھنے کا حکم ہے۔ ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب بھی تو اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں جس طرح کوئی شرابی پڑھتا ہے۔ شرابی کو پتہ نہیں ہوتا
کہ وہ اپنے منہ سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہے، اسی طرح سے ہم کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا ادا کر رہے ہیں۔ اسی خشوع کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اول ما یرفع الناس الخشوع، لوگوں کے پاس سے سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ ہوگا خشوع، یعنی ان کی نمازوں میں خشوع نہیں ہوگا، سب سے پہلی چیز جو ان سے لے لی جائے گی وہ یہی ہوگی۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک آدمی کو اپنی نماز سے کچھ نہیں ملتا مگر اس کی نماز کا 10واں حصہ، یا 9واں یا 8واں یا 7واں یا 6واں یا 5واں یا 4تھا یا 3 یا آدھا۔ اس ارشاد سے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ پوری کی پوری قبول نہیں ہو رہی، کسی کو 10واں حصہ مل رہا ہے تو کسی کو 9واں، تو کسی کو 8واں اور کسی کو آدھا، یعنی آدھے سے زیادہ تو کسی کی نماز ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہی۔ تو کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ خشوع جتنا ہوگا اتنی ہی نماز ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا کہ جتنی دیر تم نماز میں خشوع رکھتے ہو اتنی ہی دیر کی نماز تمہاری نماز سمجھی جاتی ہے، یعنی کہ اتنی ہی دیر کی نماز تمہاری اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ ہماری جو نمازیں ہیں وہ خشوع کے بغیر ہیں، ہماری جو نمازیں ہیں وہ غفلت والی ہیں، ناسمجھی والی ہیں، ہم اپنی نمازوں میں اٹینٹیو نہیں رہ پاتے، ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں اپنی نمازوں میں۔ جب یہ طے ہو گیا تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اپنی نمازوں میں خشوع کیسے پیدا کریں، نماز پڑھتے وقت کانشیس کیسے رہیں، کیسے وہ نمازیں ادا کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، جن کی وجہ سے ہم برائی سے بچ جائیں، جن کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت حاصل کر لیں، جن کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھ سکیں اور ان کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ یہ آڈیو سیریز نماز کے فقہی مسائل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس آڈیو کا تعلق صرف اور صرف نماز کے باطنی امور سے ہے۔ اگر کسی کو نماز کے فقہی مسائل کے متعلق معلومات چاہیے تو فقہ کی کتب یا اپنے مقامی علماء و مفتیان صاحبان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے نماز کی تکمیل ہو سکے۔ ہم صرف یہاں پر نماز کے باطنی امور پر بات کریں گے۔ نماز میں خشوع کیسے پیدا کریں تاکہ ہماری نمازیں قبول ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی ظاہری حالت کو درست کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی جو ظاہری شکل ہے، کس طرح کھڑے ہونا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، جتنے بھی ارکان ہیں نماز کے وہ کس طرح ادا کرنے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حالت کے لیے فرما دیا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اگر اس کے لیے کسی کو اگر کوئی معلومات کرنی ہے تو وہ اپنی کتابوں سے یا مقامی علماء و مفتیان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور باطنی حالت کو درست کرنے کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے انہیں دیکھ رہے ہو، اگر ایسا تم نہیں کر سکتے تو یہ سمجھ لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں۔ یعنی ہماری باطنی کیفیت نماز کے وقت وہ ہونی چاہیے۔ اور سچی بات یہ کہوں کہ صرف نماز کے وقت نہیں، نماز کے باہر بھی ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ
تعالیٰ کو اپنے ارد گرد محسوس کریں، ہم محسوس کریں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور وہ کب ہوگا؟ وہ جب ہوگا جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس بات پہ عمل کریں گے۔ کیا فرمایا؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز ادا کرو میری یاد کے لیے۔ یعنی ہماری نمازیں جب اچھی ہوں گی، ہماری نمازیں جب خشوع والی ہوں گی، ہماری نمازیں جب اویئرنیس والی ہوں گی، تو ہم نماز کے باہر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر سکیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس آڈیو سیریز میں وہ تمام باتیں اور اعمال بتائیں جن کے ذریعے سے ہماری نمازیں خشوع سے بھر جائیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خشوع دراصل ہے کیا۔ خشوع نام ہے اویئرنیس کا، خشوع نام ہے کانشیسنس کا۔ یہ احساس کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہے خشوع۔ خشوع کے بارے میں جس طرح فرمایا کہ آپ اس طرح سے نماز پڑھو، آپ اس طرح سے عبادت کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ نماز پڑھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں تو اس کیفیت کے ساتھ حاضر ہوں تو یقیناً ہماری نماز بہت بہتر ہو جائے گی، ہماری نماز میں خشوع ہو جائے گا۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع صرف یہی ہے کہ وہ احساس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے ہم کلامی کر رہے ہیں۔ خشوع دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خشوع ہوتا ہے جسم کا خشوع۔ جب آپ ان کے سامنے جائیں تو آپ کے جسم کا خشوع یہ ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہو، آپ کی نگاہ نیچی ہو، آپ کی آواز پست ہو اور آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو۔ یہ ہوتا ہے جسم کا خشوع۔ اور ایک ہوتا ہے دل کا خشوع۔ دل میں ان کی عظمت و کبریائی ہونی چاہیے، ہیبت و جلال آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اور اپنے دل میں عجز و انکساری ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں، کون سی ذات ہے جس سے آپ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اصل خشوع دل کا ہوتا ہے، جسم کا خشوع اس کے تابع ہوتا ہے۔ جب دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت محسوس ہوگی، کبریائی کا احساس ہوگا، تبھی تو عجز و انکساری آئے گی، تبھی تو ہمارا سر جھک جائے گا، تبھی تو ہماری نگاہ نیچی ہو جائے گی، تبھی تو ہمارے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ کسی نے بڑا اچھا فرمایا ہے کہ بندہ جیسا خارج نماز ہوگا ویسا ہی داخل نماز ہوگا۔ یعنی جب ہم نماز سے باہر جیسے ہوں گے ویسے ہی ہم نماز کے اندر ہوں گے۔ اپنے آپ کو بندہ اور ان کو آقا سمجھ رہے ہیں، اس کیفیت میں ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر ہم اس اویئرنیس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم نماز میں بھی ویسے ہی ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم اگر دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے خارج نماز تھے، جتنے وہ اٹینٹیو رہتے تھے، جتنے وہ اللہ کانشیس رہتے تھے، ویسے ہی وہ داخل نماز ہوتے تھے۔ جب اذان ہوتی تھی تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی اور وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کو احساس ہو جاتا تھا اب مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی نمازیں ایسی ہوتی تھیں کہ وہ
اس طرح سے گڑ گڑا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، رو رو کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ ان کے پیروں کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ اور یہ نفل نمازوں کی بات ہے، فرائض کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری تو فرائض بھی کم ہیں، چھوٹ جاتی ہیں اکثر۔ اسی طرح سے ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بی عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اتنا روتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا جیسے ہانڈی ابل رہی ہے، ایسے ان کا سینہ ابل رہا ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، سب نے سنا ہوا ہے، اکثر سنا ہوا ہے کہ ان کو جب ایک تیر لگ گیا اور نکالنے لگے اور انہیں تکلیف ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی جب نماز ادا کر رہے ہوں اس وقت ان کا تیر نکال لینا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت باندھی نماز کے لیے اور ان کا تیر نکالا گیا تو انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنی نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محو تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کر رہے تھے، تو اسی لیے ان کو احساس نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری سلف صالحین کی نمازیں بھی اسی طرح کی ہوا کرتی تھیں، لیکن ہماری نمازیں اس طرح کی نہیں ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہماری نمازیں اس طرح کی ہو جائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نماز ادا ہی نہیں ہوتی دل کی توجہ کے بغیر۔ تو دل کی توجہ کے بغیر جب نماز ادا نہیں ہو رہی، جس طرح سے فرمایا کہ کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 7واں، کسی کو 6، کسی کو آدھا حصہ، تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ کس طرح کی ہماری ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا نماز کے بارے میں، اور وہ ہماری ہی نمازوں کے بارے میں، کہ ہر نمازی کے دائیں بائیں فرشتے ہوتے ہیں، اگر نماز کامل ہو تو وہ اس کو اوپر لے جاتے ہیں، اور اگر نماز مکمل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو نماز کو نمازی کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ تو ایسی نماز کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہم اٹھی بیٹھی کرتے رہیں، مصیبتیں مشکلیں برداشت کرتے رہیں اور تھکن محسوس کرتے رہیں۔ فرمایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے تھکان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بغیر خشوع اگر کسی نے نماز ادا کی ہے تو بغیر خشوع نماز ادا کرنے والے کے خلاف نماز بد دعا کرتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے بھی ضائع کر دے۔ ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم 4 وقت کی 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بڑے مزے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ توفیق ملی ہوئی ہے، لیکن کیا فائدہ ایسی نماز کا کہ جو ہمارے لیے بد دعا کرے؟ کیا فائدہ ایسی نماز کا جو ہمارے منہ پر دے ماری جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، یہ خشوع کے لحاظ سے باتیں ہو رہی ہیں کہ خشوع اگر آپ کی نماز میں نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ پوری اتری، اگر وہ پوری خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی تھی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں کوتاہی نکلی تو بقیہ اعمال بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہوگا۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ سمجھ آ گیا ہے کہ خشوع کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، کہ دل کی توجہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی فرمایا۔ تو خشوع کے بغیر ادا کی جانے والی نماز منہ پر دے ماری جا رہی ہے۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی نماز میں خشوع لانے کی طرف توجہ دیں، تاکہ ہم اپنی نمازوں کے اثرات و ثمرات پا سکیں، جہنم سے بچ سکیں،
کامیاب ہو جائیں۔ خشوع کوئی آن آف کا سوئچ نہیں ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو سوئچ آن کر لیا اور ہماری نماز میں خشوع آ گیا، اور نماز ختم ہوئی تو سوئچ بھی آف ہو گیا۔ اس کے لیے ہمیں باہر سے کچھ کوششیں کرنی ہوتی ہیں۔ ہم نے اس آڈیو میں نماز کی اہمیت و فضیلت اور ہماری زندگیوں پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ نماز میں خشوع ہونے کے فائدے اور نہ ہونے کے نقصانات پر بات کی۔ انشاءاللہ اگلی 2 آڈیوز میں ہم وہ باتیں بتائیں گے جو نماز میں خشوع حاصل کرنے میں مدد دیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔